وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں، یعنی جب منافقین کا پردہ کھل گیا تو منافقین کے پردہ کھلنے پر ایمان والے کہتے ہیں، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کا کیا دھرا سب اکارت گیا، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، تو رہ گئے نقصان میں، دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت میں عذاب دائمی کے مستحق ہوئے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر ساری دنیا اسلام کو چھوڑ دے اور ساری دنیا حق کو چھوڑ دے، پھر بھی اگر ایک شخص ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ حق پر قائم رہے، کیونکہ ہمیں اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بہتر بنانا ہے۔ کوئی ساتھ نہ دے، ہم اپنی جان کا نذرانہ دے دیں، بس اصل تو یہ ہے کہ زندگی مختصر ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، کفار کے ساتھ دوستی کرنا، موالات کرنا، ان سے محبت کے تعلقات رکھنا، یہ بے دینی ہے اور یہ دین سے دور ہونے کا سبب ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کفار سے دوستی نہ رکھو، ان سے محبت نہ رکھو، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مرتد ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں پر یہ ایک خبر بیان کی گئی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، اور یہ واقعی ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام لائے لیکن مشکلات دیکھ کر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، یعنی جو کوئی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی انسان کا دل جلتا ہے کہ حق کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ قادیانی بن رہے ہیں، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، گستاخ رسول بنتے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اہل حق کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لوگ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے تب بھی دین اسلام تو تا قیامت رہنے والا مذہب ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا، ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ان اللہ کے پیاروں کی صفات کیا ہوں گی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پر وہ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی صفات یہی ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات میں وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی بھی کرے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کافروں پر وہ سخت ہوتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ دیکھیں، حق بات کہنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میری عزت کو اچھالیں گے، کیونکہ جب ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں تو پھر لوگ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ملامت کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، حق بات کہیں گے، اور اس سے جو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو وہ اس کی پرواہ نہ کریں گے۔
جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے اپنے دور میں ہر فتنے کا مقابلہ کیا، انگریزوں، عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، اسی طرح جو قادیانی تھے ان کے خلاف، جو گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، گستاخ رسول تھے ان کے خلاف آپ نے کتابیں لکھی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور جو مسلمان کہلانے والے تھے اور وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے تھے تو ان کے خلاف بھی لکھا۔ آخر عمر تھی اور یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، اور کہتے تھے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی بن جاؤ اور انگریزوں کو باہر نکال دو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رسالہ لکھا بستر مرگ پر، اور آپ نے فرمایا نہ ہندو بھائی ہے نہ عیسائی بھائی ہے، قرآن کی روح سے ہر کافر ہمارا دشمن ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے، کسی سے محبت جائز نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ فتویٰ لکھ لیا اور شائع کرنے کے لیے دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دیکھیں یہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو میلاد شریف منانے والے ہیں۔ اب آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے، باقی سب تو ویسے ہی مخالف ہیں، تو آپ دنیا میں تنہا رہ جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کیا سب حق کہنا چھوڑ دیں تو احمد رضا بھی حق کہنا چھوڑ دیں؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر بالفرض دنیا میں کوئی حق کہنے والا باقی نہ رہا اور احمد رضا اکیلا رہ گیا پھر بھی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ حق کہتا رہے گا۔ یہ ہے ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ اندیشہ، خوف وہ نہ کریں گے۔ یہ صفت جن کی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت قتادہ نے فرمایا کہ یہ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان لوگوں سے جہاد کیا جو مرتد ہو گئے تھے اور جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ اسی طرح ایاز بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا یہ ان کی قوم ہے۔ اسی طرح جو اہل یمن ہیں ان کی تعریفیں بھی بخاری و مسلم میں آئی ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ صدر الافاضل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان اقوال میں کچھ منافات نہیں، کیونکہ ان سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت صدیق اکبر اور ان کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے مرتد ہونے والوں سے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں جو اشعری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کے مصداق اہل یمن ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اسی طرح اس آیت کے مصداق انصار ہیں، مہاجرین ہیں، صحابہ اور بعد کے قیامت تک آنے والے وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔